اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ خاندان ایک شریف خاندان کا کیس لڑے جا کے؟ ہم بڑا سٹرونگ آبجیکشن کریں گے اس کے اوپر کہ اٹارنی جنرل کا کوئی کام نہیں ہے کہ کرپٹ خاندان کا کیس لڑا جا کے وہاں۔ نواز شریف کے پاس آج کوئی اخلاقی قوت نہیں رہ گئی آج پرائم منسٹر رہنے کی۔ ہم کہیں نہیں جا رہے اللہ کے فضل سے، زور تے پچھلے 3.5 سال ہی بڑا لگا ہے، لیکن اسی ہوتے تھے ہوتے ہی کھلوتے تھے اللہ کے فضل سے نہ رہے۔ ہمارا مشورہ اور مفت مشورہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ اب وہ کچھ سکون لیں اور لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا بھی کرنے دیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں سید علی حیدر۔ ناظرین، جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ تو ہم ڈسکس کریں گے آج۔ جو آج سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی ہے، جو سوالات پوچھے گئے، جو باتیں ہوئیں، دونوں جانب سے جو ٹی او آرز دیے گئے اور جو جواب داخل کرایا گیا وزیر اعظم کی جانب سے، اور جو جواب کی توقع تھی کہ ان کے بیٹے بھی جمع کرائیں گے جو نہیں کرایا گیا، اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک اہم نقطہ میں چاہوں گا اس کو آغاز میں ڈسکس کریں اور آگے چل کے اپنے مہمانوں سے بھی اس پر بات کریں۔ آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی، جو تحریک انصاف نے ٹی او آرز ٹرمز آف ریفرنس جمع کروائے ہیں، اس میں ایک سوال یہ ہے کئی سوالوں میں سے کہ کیا وزیر اعظم نے فلیٹس خریداری سے متعلق اسمبلی میں جھوٹ بولا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی اس پر تو ہم جاتے ہیں، یہ اصل مدعا ہے کیا؟ نیسکو لمیٹڈ 1993، نیلسن انٹرپرائزز 1994، وزیر اعظم صاحب کے جو بچے ہیں ان کا اس میں نام ہے، مریم بی بی بھی ہیں اور ان کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ میاں صاحب کے جھوٹ بولنے کی بات اگر ہو تو میاں صاحب نے ایگزیکٹلی اسمبلی کے فلور پہ کہا کیا تھا؟ آپ کی توجہ مجھے چاہیے، چند لمحے پھر اپنے مہمانوں کے پاس ہم جائیں گے، لیکن یہ مدعا اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو بار بار متضاد بیانات والی بات یا جھوٹ والی بات کی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے، آخر یہ کیا؟ میاں صاحب نے کیا کہا، یہ سنیے ذرا۔ جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری، وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی۔ جناب اسپیکر، دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے سنا کہ لندن کے فلیٹس کس طرح، اصل معاملہ جن کے بارے میں اٹھایا جا رہا ہے وہ کس طرح خریدے گئے۔ یہاں پہ جو مہمان موجود ہیں ان سے میں یہ بھی پوچھوں گا، رہنمائی انفیکٹ حاصل کروں گا کہ عدالتی فیصلے، وہ عدالتی فیصلے جو بیرون ملک ہوئے ہوں، کیا وہ موجودہ کارروائی میں ریفرنس کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ 1999 کا لنڈن کوئنز بینچ کا وہ فیصلہ جس میں میاں نواز شریف، عباس شریف اور شہباز شریف صاحب نے جب حدیبیہ پیپر ملز کی اسی کیس کے اندر انہوں نے جب التوفیق ٹرسٹ سے جو لون لیا جو واپس نہیں کرایا گیا تھا، ناظرین آپ یہ بات سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس لون کے بدلے جو پراپرٹیز پلیج کروائی گئی تھی یعنی جو گروی رکھوائی گئی تھی وہ یہ 2 فلیٹ سے جن کا میاں صاحب نے ذکر کیا ہے کہ 2005 میں ہم نے خریدے۔ 1999 میں یہ فیصلہ آتا ہے جناب کہ اگر آپ لون واپس نہیں کریں گے تو ان پراپرٹیز کی ایکوٹی یا ان پراپرٹیز کو بیچ کر وہ لون ادا کیا جائے گا۔ اس سے ایک بات جو سمجھ آتی ہے اس فیصلے کے ذریعے، اس فیصلے کی روشنی میں کہ 1999 سے بھی پہلے یہ پراپرٹیز موجود تھیں، اور اگر میاں برادران نے، شریف برادران نے ان پراپرٹیز کو لون کے بدلے پلیج یعنی گروی رکھوایا تو اس کا مطلب ہے کہ ان پراپرٹیز سے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ ناظرین، کنفیوژن مزید آگے بڑھتا ہے، کنفیوژن یہاں ختم نہیں ہوتا، کنفیوژن مزید آگے بڑھتا ہے جب میاں نواز شریف صاحب 2013 انتخابات کے سلسلے میں جو گوشوارے جمع کرواتے ہیں اس میں وہ مریم بی بی کو اپنا ڈیپینڈنٹ ظاہر کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی اسد کھرل صاحب تھوڑی دیر میں موجود ہوں گے، میں ان سے پوچھوں گا ابھی صحیح کہ ایک تو یہ ایف ڈی آر کا ڈاکومنٹ ہے ناظرین اور دوسرا یہ وہ گوشوارے ہیں۔ یہاں پہ میں اگر آپ کو دکھا سکوں، آپ کی اسکرین پر بھی چل رہا ہے اس وقت آپ کے سامنے، ایسٹس اف اینی یعنی آپ کے پاس اگر کوئی ایسی ایسٹس ہیں اسٹینڈنگ ان دا نیم آف اسپاؤز یعنی شریک حیات، بچہ یا کوئی ڈیپینڈنٹ، اس میں نام لکھا ہوا ہے بی بی مریم صاحبہ کا، مریم صفدر صاحبہ کا، لینڈ ان دا نیم آف ڈاٹر مریم صفدر صاحبہ۔ تو جناب
لیگ جناب احمد رضا قصوری صاحب نے. قصوری صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 3 دن ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, لاہور سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ سینئر رہنما ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کچھ چیزیں ٹیکنیکل ایسی ہیں جو میں چاہوں گا پہلے قصوری صاحب سے پوچھوں, پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. قصوری صاحب جی 2 چیزیں ہیں سر. جھوٹ والی بات, کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ جو کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ٹی وی پہ بارہا پرائم منسٹر صاحب ہو, ان کے صاحبزادے ہوں یا ان کی صاحبزادی ہوں, اور یہ لنڈن بینچ کا فیصلہ, کیا یہ ریفرنس کے طور پہ جو عدالتی کارروائی ہے اس میں استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, کسی بھی ملک کا جو فیصلہ ہے عدالت کا, اس کی اگر آپ سرٹیفائڈ کاپی پریکیور کر لیں تو دیٹ از اے پیس آف ایویڈنس. ٹھیک ہے, کوئنز بینچ اگر یہ کہے کہ 99 سے پہلے ان کے پاس یہ پراپرٹی تھی, تو پھر آپ کو لگتا ہے اس کو ڈینائی کرنا, اس کی نفی کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ایک کورٹ نے فارمنگ اٹس اوپینین آن دی بیسس آف ایویڈنس پلیس بفور دی کورٹ, کیونکہ عدالت تو جو ہے انصاف کرنے کے لیے شہادت مانگتی ہے نا, تو شہادت جو ہے اس کی بنیاد پہ ایک فیصلہ ہو گیا. اب اس کی اگر آپ سرٹیفائڈ کاپی وہاں سے لے کے, ٹھیک ہے سر, اگر آپ یہاں ایز اے ڈاکومنٹ جو لوگ میاں نواز شریف کو جو ہے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, اگر وہ پلیں تو دیٹ ول بی ریڈ ایز این ایویڈنس. اچھا, اگر ایسا ہوتا ہے سر, تو یہ کمیشن جو بنے گا, میں اس پہ ذرا آنا چاہوں گا آپ کے پاس. یہ جو کمیشن ہوگا, یہ کمیشن کیا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہوگا پہلے کمیشنز کی طرح, یا اس کی فائنڈنگز جو ہیں, یعنی کہ اس کا جو ریزلٹ نکلے گا وہ بائنڈنگ ہوگا؟ پہلے تو میں تھوڑا سا کمیشنز کی تھوڑی سی تاریخ بتا دوں. ہمارے ہاں جس ایشو کو ڈیفیوز کرنا ہو اور اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈالنا ہو یا ڈیپ فریزر میں ڈالنا ہو, جیسے آپ گوشت ڈال دیتے 6 مہینے کے بعد نکال لیتے ہیں, ڈیپ فریزر میں ڈالنا ہو تو کمیشن بنا دیں. ہمارے یہاں کمیشنز جو بنے ہیں, حمود الرحمان کمیشن بنا, پاکستان آدھا پاکستان ٹوٹ گیا, اور آج تک ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کمیشنز کی کیا ریکمنڈیشنز تھی. ملینز آف روپیز ور اسپینٹ آن دیٹ کمیشن. رائٹ سر. پھر ہمارے یہاں میمو گیٹ کمیشن جو تھا وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کانسٹیٹیوٹ ہوا, اور آج تک ہمیں نہیں پتا لگا کہ اس کا کیا ہوا. پھر مقبول باقر کا ایک کمیشن بنا اپنا ماڈل ٹاؤن کے جو کلنگ ہے اس کے اوپر, نجفی کمیشن. جہاں تو اس کا آج تک نہیں پتا لگا کہ اس میں کہاں ہے, اس کو انڈر دی کارپٹ چھپا دیا گیا. اور پھر ہمارے ہاں ایبٹ آباد کمیشن بنا سر, اور آج تک ہمیں نہیں پتا کہ اسامہ بن لادن آپ بلیو نہیں کرتے, یو تھنک کہ دس ہیز بین شیلفڈ, یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کمیشن کا, یہ معاملہ لٹکا رہے گا ایسے ہی. یہ جیسے میں نے کہا کہ میں یوزنگ ورڈ پرپزلی, ڈیفیوز, جس سچویشن کو آپ نے ڈیفیوز کرنا ہو یا ڈی لنک کرنا ہو, اس پر کمیشن بٹھا دیں, اینڈ دیٹ ول بی اے پارٹ آف دی ہسٹری. چلے میں اسی پوائنٹ کو سر, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ اس کا مطلب ہے یا تو اپوزیشن اس دام میں آ گئی, یا پھر اپوزیشن صحیح طرح سے حالات کا جائزہ نہیں لے سکی کہ کمیشن پہ وہ راضی ہو گئی. لیکن چونکہ آپ کا مطالبہ ہی تھا کہ ایک آزاد کمیشن بنے, تو یہ قصوری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے وہ ڈیفیوز ہو چکا ہے, آپ ایگری کریں گے اس سے؟ دیکھیں جی, قصوری صاحب ہیز ہز اون لیگل اوپینین, لیکن میرے خیال میں آپ جب بھی کوئی کمیشن بنائیں, اگر اس کو پیچھا کرتے رہیں اور آپ اس کو مسلسل یو لک آفٹر اٹ کہ جی باقاعدہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جس طرح کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ہمیں سپریم کورٹ نے, اور اسی کی ٹیو آرز کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے اگر ہمیں ٹیو آرز نہیں دیں گے, ہم اپنے ٹیو آرز بنا لیں گے, اور یہ پاناما لیکس ہیو ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. میں بڑی ہوپ فل ہوں فار اے سمپل ریزن کہ دیکھیں ہم نے کوئی اس کا پیچھا تو نہیں چھوڑنا نا, ہم نے تو ہر روز پاناما لیکس کی بات کرنی ہے, اور ہم نے ہر روز کرپشن کی بات کرنی ہے, جب تک نواز شریف صاحب اپنی صفائی نہیں پیش کریں گے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے علی حیدر صاحب, میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, I am in election commission for a disqualification petition against the Prime Minister of Pakistan, جس کے اندر میری پٹیشن کی مین جو ہے وہ یہ ہے کہ جی مریم صفدر جو ہیں وہ آپ کی ڈیپینڈنٹ ہے. جس کاغذ کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ صرف 2011 نہیں 2012 کے اندر بھی
اگر آپ لاسٹ پارٹ اس میں دیکھیں تو وہ اپنے 2 ڈیپینڈنٹس شو کرتے ہیں، جس میں ایک ان کی بیگم ہے اور ایک ان کی بیٹی ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ آج اچانک ان کی کفالت جو ہے انہوں نے اس سے وڈرا کر لیا ہے اور انہوں نے کہا جی میرے سارے بچے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ یہ قصہ 93-94 کا چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کیا ان کے بچے ماشاءاللہ اتنے ذہین اور فہیم بچے تھے کہ ان 93-94 میں ہی انہوں نے بزنس شروع کر کے اور اپنے انہوں نے باقاعدہ جائیدادیں بنانی شروع کر دی۔ میں اسی سوال سے ڈاکٹر صاحبہ صدیق الفاروق صاحب کو، اچھا دیکھیں ان کو آواز نہیں جا رہی، چلیں آپ بات مکمل کریں ڈاکٹر صاحبہ پلیز۔ دیکھیں جی میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کس موڑ پہ کھڑا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ کی ڈیسیجن نے یقین جانے خانہ جنگی روکی ہے۔ جو ظلم کیا گیا تھا جس وقت چیف منسٹر اور ان کے منسٹرز وہاں کھڑے ہوئے اور جس طرح انہوں نے وہاں لگ رہا تھا کہ یہاں جنگ ہو رہی ہے کسی دشمن ٹائم کو غنیمت جانتے ہوئے میرا ایک سوال لے لیجئے گا، اچھی بات ہے سپریم کورٹ سٹیپڈ ان اور معاملات جو ہے جو کہ ایک تصادم کی طرف بڑھ رہے تھے اس کو ڈیفیوز کیا، اچھی بات ہے۔ آپ نے این موقع پہ استعفیٰ مانگنا شروع کر دیا، ایک ایسا مطالبہ دوبارہ آپ نے کھڑا کر دیا جس سے پھر جو ہے وہ جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ ایک ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے بات چلی گئی ہے، آپ کو بھی اعتماد ہے، حکومت کو بھی اعتماد ہے، لیٹ دا پروسیس بگن۔ یہ استعفے والی بات اچانک کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں جی میں استعفے امپورٹنٹ کیا چیز ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ، ابھی آپ کی انکوائری ہونے لگی ہے اگینسٹ یور انفارمیشن منسٹر، ہو رہی ہے نا انفارمیشن منسٹر کے خلاف فار دا لیکیج جو سیکیورٹی بریچ کہہ رہے ہیں، آپ نے اس کو کہا کہ تم ریزائن کرو اپنے پوسٹ سے تاکہ آپ کی انکوائری پراپرلی ہو، تو کیا پرائم منسٹر شوڈ بی ابو دا لا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ ٹھیک ہے مطلب وہی لا جو آپ نے اپنے انفارمیشن منسٹر پہ لگا کے آپ نے اس کو اتار دیا اور اس کو کہا کہ یہ باقاعدہ انکوائری ہوگی، انکوائری کے بعد آپ کی بات قصوری صاحب کی طرف لے کے بڑھتا ہوں جب تک ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب نہیں آتے۔ قصوری صاحب اس طرح سے کل تو کوئی اٹھ جائے گا، اس کے پاس کوئی 4 کاغذ ہوں گے، وہ کوئی نہ کوئی الزام لگا دے گا، اس طرح تو ایگزیکٹو فنکشن ہی نہیں کر سکتا۔ پرائم منسٹر آئے دن استعفیٰ دیتا رہے گا، اچھا کوئی الزام آ گیا کوئی الزام آ گیا، یہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سیم طریقہ ہے کہ آپ جناب الزام لگا اور استعفیٰ لے لیا؟ اچھا بریک مجھے کہا جا رہا ہے، میں بریک کے بعد اس کا جواب آپ سے لوں گا۔ ناظرین وہ کنفیوژن جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جیسے ہی حکومتی نمائندے ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے، آن ایئر ہوں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ جناب یہ کیسا کنفیوژن ہے؟ کل تک مریم صاحبہ آپ کی ڈیپینڈنٹ تھی، آپ کے زیر کفالت تھی، آج اچانک سے جو جواب داخل کروایا گیا اس میں میاں صاحب کا کوئی بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ مریم صاحبہ کا وہ بیان ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے والد صاحب کے گھر رہتی ہیں، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ جی اب بریک کے بعد حاضر ہیں صدیق الفاروق صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، یہ ایسی متضاد سٹیٹمنٹس ہیں، اتنی کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں کہ ایک عام شخص بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر یہ ملکیت ہے کس کی، کب حاصل کی، کب خریدی؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ سچ اور جھوٹ کی فیصلے تو بعد میں ہوں گے نا؟ کم سے کم پہلے اکٹھے بیٹھ کے مشورہ کر لیتے کہ کہنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی حیدر صاحب، آپ، میں اور دنیا جتنی مرضی باتیں کر لے، فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے میں معاملہ چلا گیا ہے۔ یہ جو ہمارے رویے ہیں کہ عدالت سے باہر ہم خود عدالتیں لگا لیتے ہیں، مثال کے طور پر آج عدالت نے جو جواب مریم نواز صاحبہ اور بیٹوں کا جواب جو ہے آنے کے لیے مہلت مانگی گئی، عدالت نے بڑے سخت ریمارکس دیے جی، لیکن انہیں کافی نہیں سمجھا گیا۔ عدالت کے بعد پھر اپنی عدالت لگا لی گئی کہ جی وہ دیکھیں وہ جمع نہیں کرا رہے۔ کیوں؟ آخر عمران خان صاحب یا کوئی اور سمجھتا ہے کہ عدالت کے ریمارکس اسے کافی نہیں نظر آتے؟ کیوں جب عدالت میں کیس ہے تو ہم عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے طور پر سوالات اٹھاتے ہیں؟ عدالت میں معاملہ ہے، اٹ از سب جوڈیس، اور جب عدالت میں چلا جائے تو ہمیں اپنی رائے کا اظہار نہیں کر، جو جس رائے کا اظہار کر رہے ہیں اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں جائیں۔ اچھا تو سر یہ جو جھوٹ والی بات ہے، متضاد بیانات والی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عدالتی کارروائی کا حصہ ہے؟ حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل سامنے نظر آ رہی ہیں صدیق الفاروق صاحب، کہ ایک شخص ایک اور بات کر رہا ہے، دوسرا شخص دوسری بات کر رہا ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ اگر علی حیدر صاحب ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوں،
فرض کریں اور سچی بھی ہوں، اس کے باوجود آپ نے اور میں نے نہ فیصلہ کرنا ہے نہ اپنے ہاتھوں سے سزا دینی ہے، یہ پھر ہم لے کے جائیں گے عدالت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک خاتون تھی جس کے حوالے سے بہت سی باتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عدالت کے بغیر، شہادت کے بغیر سزا دینا جائز ہوتا تو میں اس خاتون کو سزا دے دیتا۔ آپ نے شہادت کے بغیر اس خاتون کو سزا نہیں سنائی۔ ٹھیک ہے، لاء کی اپنی بائنڈنگز ہے، میں اس پہ بات نہیں اگر اللہ کا رسول بھی شہادت کے بغیر، اللہ کے فاروق صاحب پھر باقی گیسٹوں پر بھی جاؤں گا، میں ہمارے موجود مہمان ہیں یہاں پہ، عرض یہ ہے سر کیوں نہیں ہم عدالت میں اس چیزوں کو لے کے جاتے اور عدالت تک ہم انتظار کرتے کہ انتظار کریں عدالت سے فیصلہ آ جائے، سچ ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، ایسٹ چھپائے ہیں نہیں ہیں، آف شور کمپنیاں کیا ہیں، عمران خان کی بھی ہے، عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کی بھی ہے، شوکت خانم میں جو ان کے ممبر ہیں ان کی بھی ہیں، لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ۔ لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ سر، لیکن جب یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اسد خلل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو پھر بچوں کی سٹیٹمنٹس جو سب سے اہم تھیں وہ داخل کرا دینی چاہیے تھی، عدالت نے اس سے برہمی کا اظہار کیا۔ اچھا اسد خلل صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر، یہ جو ڈاکومنٹس ہیں، ایک تو ایف بی آر کا ڈاکومنٹ ہے، عدالت سے آپ میں سر آپ کے پاس ایک منٹ میں آتا ہوں، آپ عدالت سے انہوں نے وکیل کے ذریعے مہلت مانگی ہے، بیٹے ان کے ملک سے باہر ہیں، وہ پرائم منسٹر پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ آج سے 25 سال پہلے کے بالغ ہیں۔ سر مریم صاحبہ تو یہیں پر ہی ہیں نا، 24 سال 23 سال سے لے کے 25 سال پہلے تک کے وہ بالغ ہیں۔ سر مریم صاحبہ تو ملک میں ہی ہیں، ان کا جواب بھی آ جاتا۔ مہلت چاہیے، ٹھیک ہے سر، عدالت نے مہلت دی ہے، میں آگے بڑھتا ہوں، میں اس سے آگے بڑھوں گا، مہلت نہ ملے۔ اسد خلل صاحب دو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کے توسط سے ہی جو ہے ہم نے لیے باہر بیٹھ کے آئے، ایک یہ ایف بی آر کا ڈاکومنٹ ہے سر، میں ایک منٹ آتا ہوں، جس میں چودھری شوگر ملز کا ذکر ہے جو کہ مریم بی بی کی ملکیت، ان کو ڈائریکٹر جو ہے وہ شو کیا جا رہا ہے۔ ایف بی آر ہے، ایف آئی اے ہے، اور آج میاں صاحب نے خود عدالت سب کو طلب کر سکتی ہے، یہ ثابت کرنے کی جواب دیا ہے کہ مریم بی بی یا کوئی اور ان کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ان کے زیر کفالت نہیں ہے، حالانکہ گوشواروں میں انہوں نے مریم بی بی کو اپنا ڈیپینڈنٹ ظاہر کیا ہوا ہے۔ جی یہ اب تو یہ بھی عدالت میں آ جائے گا۔ علی اجم صاحب کیا انہوں نے اپنے حسن حسین بیٹے کو بھی فاروق صاحب ایک منٹ دیجیے گا، ایک منٹ دیجیے گا، انہوں نے چونکہ انکار کر دیا نا سر، آپ کچھ چیزیں تو واضح ہیں، صدیق فاروق صاحب کیسے جان چھڑا سکتے ہیں ان سے، ہم کچھ چیزیں واضح ہیں۔ اسد خلل صاحب آپ پہلے بات کریں، میں آتا ہوں پھر فاروق صاحب کے پاس۔ جی سر۔ اچھا مجھے یہ ہے کہ آپ نے جس ڈاکومنٹ کو سائٹ کیا ہے، جی یہ 2013 میں نواز شریف صاحب نے جب جنرل الیکشن کے اندر اپنے انتخابی گوشوارے جمع کرائے، اور ان کے ساتھ یہ جو آپ 2010 اور 11 کے ٹیکس ریٹرن ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، جس میں مریم صاحبہ کو ڈیپینڈنٹ ظاہر کیا ہے، جی، اور ہر پیج کے اوپر ریٹرننگ آفیسر جو ایڈیشنل سیکرٹری سجاد احمد صاحب کے دستخط اور مور بھی موجود ہے، جی، جو NA 120 کے حوالے سے انہوں نے کاغذ جمع کروائے ہیں، اس کے وہ ریٹرننگ آفیسر ہیں، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں نواز شریف صاحب کے مریم صاحبہ جو ہے ان کی ڈیپینڈنٹ بھی ہے، ان کی لینڈ بھی دکھاتے ہیں 2 کروڑ 48 لاکھ کی، ان کو گفٹ بھی جو 3 کروڑ سے اوپر ہے وہ بھی اس میں دکھاتے ہیں، اور 2011 میں جا کے جو اڈلٹس کے اندر ہے جو آپ ڈیپینڈنٹ میں 2 فکر کے لحاظ سے لکھتے ہیں، اب ساری بات ہے وہ کلثوم صاحبہ اور مریم صاحبہ ہی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ہیں تو یہ صدیق فاروق صاحب بتا دے۔ لیکن ایشو یہ ہے، میں مین ایشو یہ ہے کہ جب آپ اپنے ڈیپینڈنٹ کی جس کی 2006 میں پاناما کی پراپرٹیز آ گئی جو کہ ناقابل تردید ایک ثبوت ہے، جی، اس ڈیپینڈنٹ کی وہ پراپرٹی آپ نے چھپائی، تو جب آپ پراپرٹی چھپائیں گے تو آپ کا سیدھا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہے، اور یہی سارے پتے اب تک ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اسی میں، ٹھیک ہے، یہی ان کے اوپر پوری بنیاد ہے۔ پہلا اب یہاں پر ایک منٹ دیجیے گا، مجھے ایک منٹ یہاں پہ دیجیے گا، ہم باری باری ڈسکس کریں گے۔ قصوری صاحب یہ جو باتیں کون صاحب بول رہے ہیں؟ یہ اسد خلل صاحب ہیں سر، ان کا بھی ڈاکومنٹ ہے اور یہ بھی عدالت میں گئے تھے آج، ان کا بھی کیس ہے اسی معاملے میں۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں فاروق صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں ذرا تھوڑی لیگل سٹینڈنگ لے لوں سر۔ کیا لیگل سٹینڈنگ ہوتی ہے؟ میں بالکل بھی یہ تاثر غلط ہے کہ اس شو کے ذریعے یا ان باتوں کے ذریعے ہم عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہونا چاہیں گے، لیکن کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان پہ بات ہونی بنتی ہے۔ یہ کیا لیگل سٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک گوشوارے میں کسی کو اپنا ڈیپینڈنٹ ظاہر کریں اور آگے چل کے آپ کہیں گے جی میرا ایسا کوئی ہے نہیں، ایک چیز، اور دوسرا پراپرٹیز جو ہوتی ہیں جس کے آپ ٹرسٹی بھی ہوں، آپ کو کیا وہ گوشواروں میں شو کرنا پڑتا ہے آپ کے ڈیپینڈنٹ کی اگر کوئی پراپرٹی ایسی ہے جس کے آپ صرف ٹرسٹی ہیں، آپ بینیفیشری نہیں ہیں؟ سر دیکھیں بات یہ ہے، دونوں بھائیوں کو 2009 میں نے سپریم کورٹ سے ان کو ڈسکوالیفائی، آئی واز دی کاؤنسل اگینسٹ دیم، اور اس میں ہم نے جو لین کیا بڑا ہیویلی وہ کیا کہ انہوں نے کنسورٹیم آف بینک سے
6,149 ملین روپیز کے قرضے لیے ہوئے تھے, اور اس پر پھر یہ اپنا یہ اسٹیک سے یہ چل رہے ہیں. وہ تو 2014 میں سر وہ ہو گیا, ایک حدیبیہ کا تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب چیز یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی جو کنٹرڈکشنز ہیں, یہ کنٹرڈکشن جو لاء میں ہوتی ہیں وہ اس چیز کا آئینہ دار ہوتی ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. ٹی وی اسٹیٹمنٹس بھی میٹر کرتی ہوتی ہیں اس میں, اسمبلی کے فلور پہ جو بات ہے وہ تو چلے ہیں اس میں آن ریکارڈ ہے نا سر. جس فیملی کے فلور پر آپ اگر رانگ دیں جی تو according to the May parliamentary practices, which is a bible on the parliamentary practices, جتنے بھی دنیا میں پارلیمنٹس ہیں they must read May parliamentary practices. May parliamentary practices میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ممبر پارلیمنٹ ہے, یا if he makes a wrong statement at the floor of the house اور اس کو کنٹرڈکٹ کر دیا جائے کہ یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, he has to resign. It's a moral offense کہ آپ ایک منتخب پارلیمنٹ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن میں دیکھیں علی میں جو کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں عمران خان نے تو 1 تاریخ کو اپنا جشن منانے کا نا, یہ 30 کو ایک ایشو نے اوورٹیک کر لیا, اور وہ ایشو ہے اسلام آباد سیکیورٹی لیبس. اس نے اوورٹیک کر لیا ہوا, اس پر ایک ان کی وکٹ گر چکی ہوئی ہے اور باقی ان کی وکٹیں گرنے والی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دس از ویری سیریس. پاکستان آرمی سیکرٹ ایکٹ آف 1923 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کی سیکیورٹی جو ہے آپ لیپسز, اس کی سزائے موت ہے, اٹس اے ڈیتھ سینٹنس. ناؤ جو مریم ہے, شی از لائک اے ڈاٹر, بٹ شی شوڈ ہیو ریئلائز دیٹ شی از اے وائف آف این ایکس آرمی آفیسر. ایکس آرمی آفیسر always on the reserve list of the army can call him at any time on the duty. یہ ثابت نہیں ہوا نا کہ مریم صاحبہ نے کیا ہے, مطلب یہ تو ایک الزام ہے جو آپ لگا رہے ہیں. نہیں مطلب ایسی کوئی چیز تو نہیں کہ پروو ہوئی ہو. دیکھیں اب چیز یہ ہے کہ اس کو she should have been very 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 sensible. اب چیز یہ ہے کہ even most civilized countries میں لوگوں نے اس کو ڈیتھ سینٹنس دی. روزن برگ جو کہ جس نے کہ امریکہ کا ایٹم بم بنایا 1951 میں, 1951 میں he passed on those secrets to Soviet Russia. 1953 میں 2 سال بعد both husband and wife were electrocuted. And then میڈم ماتا ہاری 1917 میں اس کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے رکھا گیا. میرے پاس کم ہے, ٹھیک ہے, آپ جو میں سمجھ پایا ہوں آپ کی بات سے, this is very sensitive matter. اور army is very firm on this. We can't draw conclusions ابھی اس طرح سے کہ اس کے پیچھے مریم صاحب ہے یا کوئی اور ہے, وہ تو ہم نہیں ایسے کہیں, تو یہ تو پھر زیادتی ہوگی, تو یہ تو الزام ہے سر. ایک things should be probed, اس میں کوئی شک نہیں. ہم دوبارہ سر اسی چیز پر آتے ہیں. پروب ہوگا وہ, ٹھیک ہے. that is all. ڈاکٹر صاحبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ لیگل سائیڈ سے زیادہ مورل گراؤنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں دیکھیں اتنی آپ نے باتیں پوچھی, آپ نے جو سوال پوچھے, جو چیز میں نے پک کی ہے وہ میں نے یہ جھوٹ والی بات, کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ والی بات پک کی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو تحقیقات ہوتی رہیں گی کہ جناب پیسہ کہاں سے آیا, باہر گیا یا نہیں گیا. مورل سٹینڈنگ سب سے زیادہ ہے اس کی. دیکھیں جی علی حیدر, یہ سارا مسئلہ جو ہے پچھلے 6 مہینے سے آلریڈی الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے, کیونکہ میں نے جون کے مہینے کے اندر اپنے کاغذ پیش کیے اور ریفرنس پیش کیا جہاں ہم نے کہا کہ یہ مریم نواز جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ شو کی گئی ہیں اپنا والد صاحب کے اوپر, اور ان کی پراپرٹی باقاعدہ ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہے. اس بیسس پہ تو میرا ریفرنس تھا کہ ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں ان کو پراپرلی ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. ہی ہیز ناٹ مینشنڈ کہ ہی از آلسو دا اونر آف دیز کمپنیز. پر مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی صدیق الفاروق صاحب نے فرمایا کہ جی وہ بچے باہر ہیں, ان کو کچھ وقت لگے گا یہ سارے ثبوت لانے کو. تو یہ تو 5 مہینے سے ثبوت ہم آلریڈی الیکشن کمیشن میں مانگ رہے تھے, لیکن وہاں بھی سوائے ٹال مٹول کے پہلے تو انہوں نے کہا جی سسٹینیبلٹی نہیں ہے. پچھلے 4 مہینے سے پہلے دن آئے تو انہوں نے کہا جی وکیل صاحب یہاں نہیں ہیں. دوسری دفعہ آئے تو انہوں نے کہا جی میں وکیل ہوں, مجھے آپ کاغذات دے دیجئے, میں اس کا جواب دوں گا. تیسری دفعہ وہ آئے تو انہوں نے کہا جی میں شہر سے باہر جا رہا ہوں. چوتھی دفعہ آئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو سسٹینیبل ہی نہیں ہے, یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے. آج پھر حالانکہ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں بالکل اس چیز کو چیلنج نہیں کروں گا, ایون ٹوڈے ان دا سپریم کورٹ دس از اگین بین چیلنج.
کہ نہیں، آج مینٹینیبلٹی کی بات نہیں ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب. ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں, آج پریس کانفرنس بھی کی ہے انوشا رحمان صاحبہ نے, انہوں نے کہا کہ آج ہم نے مینٹینیبلٹی کا کوسچن ریز نہیں کیا, پی ٹی آئی غلط پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے, غلط بات کر رہی ہے, انہوں نے ایسا کہا ہے. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب. بالکل غلط. ایک سیکنڈ, ایک منٹ علی, ایک اور بات بتا دوں. دوسری بات یہ ہے, اہم چیز یہ ہے کہ جو ایکچوئل بات آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج نواز شریف نے کیسے کہہ دیا کہ کالج کے زمانے میں تینوں بچے میرے پہ ڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے, جب ہم ڈیبیٹس کراتے تھے جی جب ہم ڈیبیٹس کراتے تھے تو ہم ماک کورٹس لگاتے تھے, ماک کورٹس, مذاق کی عدالتیں, اور ان میں سے فیصلے سناتے تھے. فیصلہ کوئی نہیں سنانا فاروق صاحب. اب یہ ہمارے دوست اگر ماک کورٹس لگا کے فیصلے سناتے ہیں تو سناتے رہیں. وزیر اعظم صاحب نے اپنے سٹیٹمنٹ جمع کرا دی, اس کو تو اپریشیٹ کریں. سر سٹیٹمنٹ میں آپ نفی کر رہے ہیں, عدالت نے مہلت دی ہے 7 نومبر تک کی. سٹیٹمنٹ میں نفی نظر آ رہی ہے سر اگلے پچھلے بیان کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیپینڈنٹ کوئی نہیں ہے, پہلے آپ کہہ چکے ہیں ڈیپینڈنٹ ہے. یا آپ یہ کہیے کہ عدالت کا اختیار نہیں ہے؟ سر عدالت کا بخوبی اختیار ہے. اب اگر عدالت کا اختیار ہے, اس نے مہلت دیا تو انتظار کریں, فیصلہ بھی عدالت نے دینا ہے. چلے ٹھیک ہے. اگر فیصلہ میری یاسمین راشد بہن نے کرنا ہے, بالکل جناب کھرل صاحب نے کرنا ہے, یا فیصلہ کسی اور نے کرنا ہے, تو آپ اپنی موک عدالتیں لگائیں, فیصلے دیں. سپریم کورٹ میں تو کیس ہے, سپریم کورٹ خود سمجھتی ہے, اس کے پاس اختیار بھی ہے. دیکھیں سر, دیکھیں ایک بات اور بھی ہے فاروق صاحب, ہر بات کا جواب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب عدالت میں اتنا احترام ہمارے عدالتوں کے لیے ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سر کچھ چیزیں جو کلیئر نظر آ رہی ہیں, بچے باہر ہیں, پاکستان سے بریک لے تو پاکستان سے ایک ڈھیلا بھی آپ باہر لے کر نہیں گئے, تو کیسے ایسی کون سا بزنس سیکرٹ ہے؟ میں چاہوں گا کہ وہ بزنس سیکرٹ میاں صاحب قوم کو بتائیں, قوم کا بچہ ایسی اربوں پتی بن جائے, قوم کے لوگ جو ہیں ہم ایسے بزنس کریں کہ پاکستان کا بزنس فلرش کر پڑے, کہ آپ ایک پیسہ بھی نہ لگائیں, اپنے گھر والوں سے نہ لیں, اور آپ اربوں روپے کا بزنس اسٹیبلش کر لیں. اگر یہ سیکرٹ رکھا ہوا ہے میاں صاحب اور ان کے بچوں نے اپنے پاس, تو میں چاہوں گا بتائیں قوم کو. وہ بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے. جی بریک کے بعد حاضر ناظرین, کنفیوژن پہ کنفیوژن ہے, اور کوشش یہ کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے ہم کسی کارروائی پر اثر انداز نہ ہو, لیکن کم از کم کنفیوژنس کو, ابہام کو دور کیا جائے. میرے سامنے اس وقت, اور آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھیں گے, گیزٹ آف پاکستان کا ایک یہ جو ایکٹ ہے جو پارلیمنٹ میں پاس ہوا, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پر جو ہے وہ سائن کیے. اچھا, اس کے تحت, اس کے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, میرے پاس وقت بہت کم ہے. وہ کہتا ہے جناب ایک امیونٹی دی گئی تھی, 1992 کی بات نہیں کر رہا ہوں, 1992 کی امیونٹی دی گئی تھی, فریڈم ٹو برنگ, ہولڈ, سیل اینڈ ٹیک آؤٹ فارن کرنسی. لے جا بھی سکتے ہیں, رکھ بھی سکتے ہیں اپنے پاس فارن کرنسی, آپ کو فریڈم ہے, آپ کو ٹیکس بھی نہیں دینا پڑے گا اس پہ, اور نہ ہی آپ سے کوئی پوچھے گا کہ پیسہ باہر آپ کیسے اور کس طرح کیوں لے کر جا رہے ہیں. امیونٹی از ٹو فارن کرنسی اکاؤنٹس, فارن کرنسی اگر اکاؤنٹس آپ کے پاس ہیں اس پر بھی آپ کو امیونٹیز حاصل ہے. 1992 میں ناظرین یہ قانون پاس ہوتا ہے, اور ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ 93-94 میں یہ کمپنیز, شیل کمپنیز فارم ہوتی ہیں, اور ان کے تحت یہ فلیٹس لیے جاتے ہیں. یہاں پر سوال یہ ہے, اور فلاور میرا قصوری صاحب سے ہوگا جو کہ لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ اس حوالے سے, کہ ایسا ایکٹ قصوری صاحب موجود ہو, ایسا قانون موجود ہو, تو جن پر الزام لگایا گیا ہے کہ جناب آپ پیسہ باہر کیسے کیوں لے کر گئے پیسہ, تو وہ تو کیس بھلے ہی بعد میں یہ ایبروگیٹ ہو گیا ہو, لیکن اس وقت تو موجود تھا. تو یہ ایکٹ تو پورے کا پورا جو ہے وہ آپ کو آسانی اور آزادی فراہم کرتا ہے کہ پیسہ جہاں مرضی لے کے جائیں. دیکھیں اپنا علی حیدر, اٹس ناٹ دیٹ سمپل. دیکھیں کمایا کیسے, ناؤ دی اونس از آن میاں نواز شریف ٹو اسٹیبلش کہ پیسہ کیسے کمایا, کیونکہ آپ کو انکم ٹیکس اگر پیسہ کمایا کتنا آپ نے انکم ٹیکس نواز شریف صاحب پہ ہوگا یا جنہوں نے الزام لگایا ان پر ہوگا, انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ جناب انہوں نے پیسہ لیگلی کمایا کہ نواز شریف صاحب پہ. اگر نیب آرڈیننس کو موو کریں, سامنے رکھیں, تو نیب آرڈیننس میں جب آپ کسی الزام لگاتے ہیں تو اس کا ذمہ داری ہے کہ اپنا ڈیفینس سے, یہ کمیشن پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کون سے لا کو فالو کرتے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ جہاں تک کمیشن کا تعلق ہے کہ اس کے کیا پاورز ہونی چاہیے کیا نہیں ہے, میں اس کا ایک وے آؤٹ دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ڈائریکشن دے, ایک ایڈوائز کرے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ آپ ایک کمیشن
جو کہ بڑا افیکٹو ہو, اس کی پاورز بھی ڈیفائن کر دی جائیں, اس کا اسکوپ بھی ڈیفائن کر دیا جائے. آپ اس پر ایک آرڈیننس بنا دیں. پریزیڈنٹ از کمپٹنٹ انڈر آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن کہ وہ آرڈیننس بنا سکتا ہے جو کہ راج الوقت رہے گا 120 دن کے لیے. اچھا, اس کے اختیارات پہ سر میں چاہوں گا, اس کے اختیارات پہ, اس کے اختیار کئی معنوں میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ غیر ملکی فورنزک ایکسپرٹس بلا سکے گا؟ ایک, اچھا اس کمیشن کی جو رپورٹ ہوگی کیا وہ بائنڈنگ ہوگی کہ اس پر عمل ہونا چاہیے؟ کیونکہ پہلے کمیشن کی طرح ضروری نہیں ہوتا کہ کمیشن کی رپورٹ بائنڈنگ بھی ہو. پھر کیا وہ پبلک کرنا بھی ضروری ہوگی, عام لوگوں کے سامنے لانا بھی ضروری ہوگی؟ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں, ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے. جیسے FIR ہوتی ہے جی, تو FIR کے بعد جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے اس الزام کی بنیاد پر وہ اس کو تفتیش کرتا ہے, اور جب تفتیش میں سمجھتا ہے کہ پریما فیشائی کیس از بلٹ اپ, دین انڈر سیکشن 173 جس کو ہم چلان کہتے ہیں اپنی زبان میں, ایک چلان عدالت کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں. چلان از اے ورکنگ ڈاکومنٹ. یہاں جو کمیشن کی جو رپورٹ ہے دیٹ ول بی لائک اے چلان. یہ چلان ہوگا, لائک اے چلان. اٹ ول بی اے ورکنگ ڈاکومنٹ before the court of before the Supreme Court, and Supreme Court پھر اس کو ایگزامن کرے گی اس فائنڈنگز کو, ان فائنڈنگز کو کہ وہ فائنڈنگ جو ہیں وہ کتنی کس لحاظ سے اس کو قانون اس کو کور کرتا ہے, اس میں کوئی سکم تو نہیں ہے, اینڈ دین کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اب یہ تو لیگل بات ہوگی. یاسمین راشد صاحبہ, آپ کی طرف میں اس لیے آ رہا ہوں کہ اب جب اتنا کچھ ہو چکا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی بدنیتی ہے کہیں سے بھی, سپریم کورٹ اور کمیشن اس تمام چیزوں کو اگر اسی طرح لے کے چلتا ہے تو بڑی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اب صرف اور صرف سکون رکھیں, صبر کریں, انتظار کریں, بجائے یہ کہ کوئی نیا پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی جائے استعفے کی بات, اس پہ پھر آپ لوگ دھرنا دیں, پھر آپ لوگ سڑکوں پر آئیں؟ آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو ریلیکس, ویٹ اینڈ واچ ناؤ. میرا خیال ہے علی حیدر سب سے اہم چیز ہے کہ ڈو ناٹ فارگیٹ کہ وی آر دی اپوزیشن. جب اپوزیشن کوئی کام دیکھتی ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو اس کا کام ہے, دس از اے پارٹ آف دا ڈیوٹی, کہ آپ نشاندہی کریں اور نشاندہی کر کے غلطیاں بتائیں آپ ان کی. اب آ گیا جہاں تک مسئلہ سپریم کورٹ کا, دیکھیے ہم نے سپریم کورٹ کی بات کی, آپ کو پہلے تلاشی چاہیے تھی, اب آپ کو وظیفہ چاہیے. اب میں نے آپ سے اس سے پہلے بات کی کہ جب ماڈل ٹاؤن کے کیس کا انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو ثناء اللہ صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا بطور اپنا منسٹری انٹیریئر, ان کا منسٹری سے, اگر آپ کو لا منسٹری سے ہٹا دیا گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. مجھے یاد ہے میڈم, لیکن میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو یاد کرا دوں میڈم, ایک چیز آپ کو میڈم یاد کرا دوں, آپ نے کہا تھا یا استعفا یا تلاشی. اب تلاشی شروع ہو گئی تو استعفا. علی ہم نے دیکھیں, ہم نے ایک بات میں آپ سے لاجیکلی کر رہی ہوں. آپ دیکھیں اگر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آف اے پرسن ہو از دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری, آپ کا کیا خیال ہے افیکٹ نہیں ہوگی انویسٹیگیشن؟ اٹ ول ڈیفینیٹلی بی افیکٹ. نہیں, ہاؤ کین دے افیکٹ جوڈیشری؟ کیا ضرورت تھی کہ یہ رانا ثناء اللہ کو ہٹائیں؟ ان کو کیا ضرورت تھی انویسٹیگیشن کے دوران؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پھر تو آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو شاید یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بینگ پرائم منسٹر وہ جوڈیشری کو افیکٹ کر لیں گے, وہ عدالت کو جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہو جائیں گے. اٹ از ناٹ, نہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو بات بتاؤں, اگر آپ کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ سارے وہ ادارے کام کریں گے جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, تو یہ میں مان نہیں سکتی کہ جو چیف ایگزیکٹو اگر اوپر بیٹھے ہوئے ہوں پرائم منسٹر, تو جو بندے بیٹھے کام کریں گے ان کے دماغ میں اس بات کا اثر نہیں ہوں گے, وہ ہوگی FIA ہوگی, اس میں نیب ہوگی, FBR ہوگا, یہ سارے جو ہیں ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ, دے آر انڈر دی پرائم منسٹر. صدیق الفاروق صاحب جا رہے ہیں, I'm personally of the view کہ they should continue this movement to put a pressure. بڑا ضروری ہے. دیکھیں کہ ججز جو ہیں وہ بیٹھے تو کورٹ کے اندر ہوتے ہیں لیکن ان کی آنکھ سڑکوں پر ہوتی ہے. اب سڑکوں پر جو موومنٹ ہے وہ that should continue. آپ کے پاس آتا ہوں, میں کوئک بریک لوں گا, ان تمام چیزوں کا جواب آپ تسلی سے دیجیے گا, استعفے والی بات کا بھی دیجیے گا کہ اب استعفا کیا بنتا ہے, اور جو مثالیں دے رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ ماڈل ٹاؤن کیس کی اور دیگر کیسز کی, ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے بریک لیں گے. بریک پہ یہیں سے بات. ناظرین, صدیق الفاروق صاحب, اب اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے, یعنی تحریک انصاف کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک تحقیقات ہو رہی ہیں, پرویز رشید صاحب کی ماڈل ٹاؤن واقعے میں اپنا رانا صاحب کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے. کیا کہیں گے سر؟
جی، رانا ثناءاللہ صاحب ان دنوں پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی میٹنگز کی براہ راست ان کی صدارت کرتے تھے اور کچھ فیصلے ان کی صدارت میں ہوئے. انتظامی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو الگ کر دیا. جی، اب وزیر اعظم پاکستان کا نہ کوئی اکاؤنٹ ہے نہ تعلق ہے. ٹھیک ہے. اس لیے رانا ثناءاللہ صاحب کا انتظامی طور پر الگ کرنا اور وزیر اعظم صاحب کا یہ معاملہ بالکل 100% مختلف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سپریم کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہو. اگر براہ راست نہیں تو بالواسطہ ٹی وی اسکرینوں پر اپنی تقریروں میں کہ سپریم کورٹ یہ کام نہیں کر سکے گی، آپ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ پر آپ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں، سپریم کورٹ میں مت جائیں، پھر آپ وہی کام کریں جو آپ نے کرنا ہے. لیکن عوام نے آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. جب آپ روز ٹی وی اسکرین پر آ کر روز وہی باتیں کرتے ہیں، جلسوں میں وہی باتیں کرتے ہیں جو گزشتہ 3 سال 3.5 سال سے لوگوں کو یاد ہو گئی ہیں، اب وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. اب لوگ جلسے میں کچھ لوگ اگر آ جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، ایک انٹرٹینر آپ نے شیخ رشید ساتھ لگا لیا، لوگ آپ کے لیے باہر نہیں نکل رہے، یہ آپ نے دیکھ لیا دھرنے میں. اسی طرح میں اب آتا ہوں سپریم کورٹ کی طرف. سپریم کورٹ نے کہا آپ اپنی ٹی او آرز دے دیں. سپریم کورٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ٹی او آرز مانیں. یہ بھی ہے. یہی بات وزیر اعظم نواز شریف نے آج سے 4.5 مہینے پہلے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ٹی او آرز آپ ٹی او آر سپریم کورٹ بنائے اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی کر لے. کون سی نئی بات ہوئی ہے؟ ہم آپ بھی عدالت پر اعتماد کرتے ہیں اور عدالت کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. اپنے وکیل پیش کریں گے، جو عدالت کو چاہیے وہ مہیا کریں گے، عدالت میں کنٹیسٹ کریں گے. اور ہم عوام کی جو آپ عوام کی عدالت نے اگر بات کہتے ہیں تو عوام کی عدالت نے آزاد کشمیر میں، عوام کی عدالت نے گلگت بلتستان میں، ضمنی الیکشن میں، اب ہم پوائنٹ سے ہٹ رہے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ، 2 نکات. جی آپ بات کیجئے. چیچوں کی ملیاں یہ ہمارا موضوع سے ہٹ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے 2 باتوں کا جواب دیجیے گا. 2 باتوں کا جواب دیجیے گا. کرنے دیجیے آپ. Winning the election has got no nexus with corruption. اگر اس کا یہ مطلب ہے جو صدیق الفاروق صاحب نے بتایا ہے، یعنی شہباز شریف نے ہمارے ساتھ مذاق کیا کہ جب انکوائری ہو رہی تھی تو براہ راست جو تھے رانا ثناءاللہ جو ہر میٹنگ کے اندر پریزنٹ تھے، تو اس کا مطلب ہے کیا انکوائری کی تھی؟ پھر یہ کیا دنیا کے سامنے جھوٹ بولا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب پرائم منسٹر کا نام تو وہی ہے نا پیناما پیپرز میں. ایک سیکنڈ، نہیں جی. نمبر 2، ابھی پرویز رشید کو بھی آپ نے ریزائن کروایا ہے نا. یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، یہ جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں یہ بھی عدالت میں لے جائیں آپ. اچھا، وقت ہمارے پاس ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. استعفے کا معاملہ ابھی بھی ایک اپنے آپ پہ ایمبیگوٹی ہے. کوشش کی ناظرین کہ کچھ کنفیوژنز کو دور کیا جائے. لیگل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ تھے، سیاست دان بھی، کہ آیا سپریم کورٹ اس طرح کی چیزوں کو جب لے کے چلے گا آگے، کمیشن جب فارم ہوگا تو اس کے اختیارات کیا ہوں گے، اس کے پاس طاقت کیا ہوگی، اور جو متضاد بیانات ہیں، کیونکہ مورل سٹینڈنگ بہت ضروری ہے، جو کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.